یہ رجب کا مہینہ جہاں اور بہت سارے فضائل اور کمالات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، وہیں یہ مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت کا مہینہ بھی ہے۔ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 30 سال بعد جمعے کے دن 13 رجب المرجب کو ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس اعتبار سے امتیاز رکھتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت حکیم بن حزام ان دو کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان دونوں کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی، اس بارے میں حضرت حاکم اپنی مشہور زمانہ کتاب مستدرک حاکم میں لکھتے ہیں کہ فقط توارت الاخبار ان فاطمہ ولدت علی فی جوف الکعبہ، کہ اخبار متواتر ہیں اس بارے میں، خبریں کہ مسلسل بہت ساری جماعتیں یہ باتیں کہتی ہوئی آ رہی ہیں کہ حضرت علی کی ولادت وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ اسلام سے قبل سال میں ایک بار بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا عام لوگوں کے لیے، اور یہ رجب کے مہینے میں کھولا جاتا تھا۔ ایک دن مردوں کے لیے مختص تھا، ایک عورتوں کے لیے مختص تھا۔ 15 رجب کو مرد آتے تھے، بیت اللہ کے اندر جاتے تھے، اپنی عبادت ریاضت کرتے تھے، اپنی عقیدت اس زمانے کے اعتبار سے، اور 13 رجب المرجب کو عورتیں آتی تھی، خواتین آتی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے دل میں بھی بڑی محبت اور عقیدت تھی کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر چلی جاؤں اور وہاں جا کر اپنی عبادت کروں، اور پھر یہ موقع چونکہ سال بعد آنا ہوتا ہے، اس لیے ہر بندہ وہ بیمار ہوتا، بوڑھا ہوتا، اس کی کوشش ہوتی کہ یہ موقع ضائع مجھ سے نہ ہو جائے، مس نہ ہو جائے۔ اگرچہ وہ بیمار تھیں، حاملہ تھیں، اور اس کے باوجود وہ تشریف لائیں، اور جب وہ پورے حرم کے ارد گرد سے ہوتے ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر پہنچی، آپ کے ساتھ خادمائیں وغیرہ بھی تھی، اور وہاں آپ کو درد ہوا، اور وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ اس کی مختصر سی کہانی ہے جس کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اب کچھ لوگ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی تو ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے جب حضرت علی کا تذکرہ کیا جائے بیت اللہ شریف کے اندر ولادت کا، اور مولود کعبہ انہیں کہہ دیا جائے، تو ان کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں۔ ان کے وہ جو دلی کیفیت ہے وہ منہ پر آشکارا ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیں حضرت علی کے فضائل اور مناقب کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے کمالات اتنے بلند و بالا ہیں، ان کا مقام اتنا اونچا ہے اسلام میں، اللہ کے ہاں، نبی علیہ السلام کے ہاں، کہ انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ثابت ہے اس کا انکار کرنا یہ نری جہالت اور بغض ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیمار ہوں اور وہ گھر سے نکل جائیں؟ حضرت علی کا جو ابو طالب صاحب کا اتنا معزز گرانا کہ وہ ان کی عورتیں بیمار گھر سے کیسے نکل گئیں؟ اور بھائی یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا تھا، ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے کہ گاڑی کے اندر تکلیف ہوئی اور بچے کی ولادت راستے میں ہوئی، یہ جو زمیندار عورتیں ہیں یہ گھاس کاٹتے ہوئے بچوں کی ولادتیں کھیتوں میں ہوئی، تو یہ تو کوئی ایک فطری عمل ہے، یہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا یا اس میں شکوک شبہات کا اظہار کرنا یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی کی ولادت ہوئی رجب میں، 13 رجب کو ہوئی، اور ہوئی بھی بیت اللہ شریف کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں اسوہ علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔